السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ بات ہوگی کولش عثمان کی، جس کے دوسرے ٹریلر کا انتظار ہے اور محسوس کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ انتظار محض انتظار ہی رہ جائے گا اور دوسرے ٹریلر نہیں آئے گا۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ پہلے ٹریلر کو غیر معمولی انداز میں کولش عثمان سے منسلک تمام چینلز، پیجز یا آئی ڈیز پر مسلسل یعنی بار بار اپلوڈ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کولش عثمان کے بلو ٹک والے پیجز ہوں یا پھر کولش نشر کرنے والا ادارہ یعنی ترک چینل ATV ہو۔ آج کی ویڈیو اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کولش عثمان کے نئے کرداروں کی اور ان کے تعارف کی، ساتھ میں ان کرداروں کی جو کولش عثمان کو اس سیزن میں چھوڑ جائیں گے۔ آنے والا ٹریلر 1-2 دن میں نشر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہمارا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور ٹریلر آ جاتا ہے تو 1-2 دن میں یہ نشر ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلے ٹریلر کی بات مکمل کر لیتے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں ادھوری رہ گئی تھی۔ پہلے بات ہو جائے نئے شامل ہونے والے کرداروں کی۔ کولش عثمان کے آفیشیل پیجز سے نئے اور اہم کرداروں کا تعارف جاری کیا گیا ہے اور جن کرداروں کے بارے میں محض اندازے تھے وہ آخرکار حقیقت میں بدل گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں وائکنگز کی۔ گزشتہ ویڈیو تک ہم شک میں تھے کہ سمندر کے کنارے پاؤ ڈالے ہوئے لوگ وائکنگز ہی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں جیسے قطرونی وغیرہ وغیرہ، مگر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے اور یہ بات کیسے واضح ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ ان وائکنگز کے سربراہ کا نام الوف ہے اور یہ کردار تشکیلات کا ہلکی نبھا رہا ہے جس کا اصل نام ہے نہاد آلتن کایا۔ اس کردار کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک مشہور جنگجو کمانڈر ہے، روبدار اور بھاری بھرکم شخصیت رکھتا ہے، جبکہ آج کل قسطنطنیہ میں رہائش رکھتا ہے اور عقیدے کے لحاظ سے ہے تو یہ عیسائی، مگر عیسائیوں میں یہ شرک پرست ہیں۔ دوسرے نمبر پر خاتون کردار ہیں ایپک کارا بینار۔ داستان کی چولپان خاتون اب کولش عثمان میں فریج یا فریگ کا کردار نبھائیں گی۔ نام کے تلفظ کیا ہیں، آخر میں جیم ہے یا گاف ہے، یہ تو قسط میں یا آنے والے ٹریلر میں دیکھ اور سن کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے تعارف میں بتایا گیا ہے کہ یہ شاندار جنگجو ہے، بہادر ہے، جگر والی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی ان صفات کے ذریعے اس نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ اور اسی خاتون کردار نے ایک دن قبل، یعنی یہ جو کولش عثمان نے آفیشیلی طور پر ان کرداروں کا تعارف جاری کیا ہے، اس سے پہلے ہی اس خاتون کردار نے اور اس کے ساتھ ایک اور مرد کردار ہے جو ٹریلر میں نظر آ رہا ہے، ان دونوں نے اپنے اپنے پیجز یعنی اپنے آئی ڈیز پر، انسٹاگرام وغیرہ پر انہوں نے پوسٹ کی ہے جس کے نیچے انہوں نے وائکنگز کا نام بھی لکھا ہے۔ اپنے کرداروں کا نام تو لکھا ہی ہے، یعنی فریج یا فریگ تو انہوں نے لکھا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہیش ٹیگ کے ساتھ وائکنگز وغیرہ بھی لکھا ہے، جبکہ اس مرد کردار نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وائکنگز کا کردار نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہترین انداز میں نبھایا جا سکے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر اپنے تصویروں کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے وائکنگز کا ہیش ٹیگ بھی لگایا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ وائکنگز کا کردار ہی نبھا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مرد کردار ہیں دینیز حمزہ اولو۔ یہ صاحب ایک سردار کا کردار ادا کریں گے، سردار بائندر۔ یہ چاودار یا چاولو دار قبیلے کی سربراہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صاحب زبردست قسم کی شخصیت رکھتے ہیں، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ آس پاس موجود قبائل یا علاقوں کے سربراہان ان کی بات ٹالنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، یعنی ہر جگہ قابل احترام شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بھی ایک مرد کردار ہے کان یلچین۔ یہ بھی ایک قبیلے کی سربراہی کرتے نظر آئیں گے، ان کا نام ہوگا سردار اوکتام۔ ان کے قبیلے کا نام ہوگا کارگی قبیلہ یا کارغی قبیلہ۔ یہ بڑی عمر کے سردار ہیں، مگر بوڑھا ہونے کے باوجود یہ اب بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہر مشکل کا ہمت کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بھی قابل احترام شخصیت ہیں، مگر صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو مارکوں میں حصہ لیتے ہیں یعنی جہاد وغیرہ کرتے ہیں، وہ ان کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اگلا کردار ایک خاتون کردار کا ہے المیلا اتبع اولو۔
اس کردار کا نام ہے بینگی خاتون۔ یہ کارگی قبیلے کے سربراہ اوکتام سردار کی بیگم ہیں۔ زبان کی تیز ہیں اور ان کے الفاظ زہر میں بوجھے ہوتے ہیں، یعنی زہریلی زبان کی مالکن ہیں۔ آس پاس والوں کے لیے ہمیشہ کسی مشکل اور پریشانی کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ ویسے یہ خاتون مضبوط اعصاب کی مالکن ہیں اور باہمت بھی ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ خاتون طاقت کی پجاری ہیں اور طاقت کے حصول کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں۔ اور اب آخر میں سب سے اہم اور بنیادی شخصیت کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کردار چونکہ تاریخی ہے، لہٰذا ہم آج کی ویڈیو میں مختصر طور پر اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، مگر آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پر تفصیلی انداز میں بات چیت کریں گے۔ اس کردار کو نبھانے والے کا نام ہے ہاکان یلماز، اور اس کردار کا نام ہے کانتاکیوزینوس۔ عربی، انگلش، لاطینی اور رومی زبانوں میں اس نام کے مزید بھی بہت سے تلفظ ہیں جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بھی ہیں۔ کانتاکیوزینوس بازنطینی یا رومی تخت کا بڑا اور مضبوط امیدوار ہے، وارث ہونے کی حیثیت سے بھی کافی تگڑا موقف رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مضبوط اور طاقتور شخصیت کا مالک تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ بڑی ہی خبیث قسم کی شخصیت بھی رکھتا ہے، یعنی دھوکے بازی، قتل و غارت، وعدہ خلافی جیسی صفات سے بھی مالا مال ہے۔ یہ تو تھا ڈرامے کے لحاظ سے تعارف، اور اب بات ہو جائے تاریخ کی۔ آج ہم مختصر طور پر بات کریں گے اور آگے چل کر تفصیلی بات چیت بھی کریں گے۔ کانتاکیوزینوس 1290 یا 91 میں پیدا ہوا ہے اور 1345 میں تخت نشین ہوا ہے اور 1356 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تقریباً تمام تاریخی روایات اس بارے میں یہی کچھ بتاتی ہیں، یعنی پیدائش، تخت نشینی اور موت کے بارے میں تاریخی روایات میں آپ کو سال 1.5 سال کا اختلاف تو نظر آ سکتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہی سال ہوں گے، پیدائش کے بھی، تخت نشینی کے بھی اور موت کے بھی۔ اس لحاظ سے کورش عثمان میں اب جبکہ 1299 یا 1300 کا سال جاری ہے، اس وقت تک کانتاکیوزینوس کی عمر زیادہ سے زیادہ بھی 10 سال ہونی چاہیے تھی، مگر اس شخص کو نہ صرف بڑی عمر کا دکھایا جا رہا ہے بلکہ کسی حد تک یہ بوڑھا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اہم ترین بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ صاحب آگے چل کر اورہان غازی کے سسر بھی بنیں گے، مگر اس واقعے کے واقع ہونے میں بھی ابھی 20-30 سال کا عرصہ باقی ہے۔ لیکن جس طرح آفیشلی طور پر اس کردار کا تعارف کروایا گیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ اصل کردار ہی ہے، نقل یا اس سے ملتا جلتا کردار نہیں ہے۔ جیسے ہم ڈیلش ارطغرل یا کورش عثمان میں کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ تاریخی کردار کے نام سے کردار لایا جاتا ہے مگر وہ اصل یا تاریخی کردار نہیں ہوتا۔ جیسے سامسا پہلے ڈیلش میں لایا گیا، پھر کورلوش میں بھی لایا گیا۔ اسی طرح اکجا نامی کردار یہاں پہلے سیزن میں لایا گیا ہے مگر وہ اصل نہیں تھا، اب اگلے سیزن میں اصل اکجا کوجا کو دوبارہ لایا جائے گا، یعنی کہ اصل شخصیت کا لایا جانا ابھی باقی ہے۔ سب سے اہم مثال ترگت الپ کی ہے۔ ڈیلش ارطغرل میں ترگت الپ تھا اور یہاں ترگت سردار لایا گیا ہے۔ صرف اناگول کی فتح میں ہی نہیں بلکہ تمام مواقع پر اسے عثمان غازی کے پہلو سے پہلو اور کندھے سے کندھا ملائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یوں بھی تاریخ میں ترگت الپ اور ترگت سردار کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے، یعنی دونوں شخصیات کے الگ الگ ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ اس سب سے ایک بات تو طے ہے کہ اب ترگت الپ کی انٹری ہونا مشکل ہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 5% امکان ہے کہ ڈیلش ارطغرل والا ترگت لوٹ کر آ سکتا ہے، مگر ہوگا وہ بھی 80 یا 90 سال کا، اور وہ پھر چند قسطوں کا ہی مہمان ہوگا۔ ہمارا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ اب ترگت الپ کو لانا یعنی ڈیلش ارطغرل والے ترگت کو لانا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ جب ڈرامے کی انتظامیہ کو ریٹنگ وغیرہ کا یا ناظرین کی تعداد بڑھانے کا انتظام کرنا ہوگا، یا یہ لوگ چاہیں گے کہ ڈرامے پر جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں وہ مثبت ہو جائیں اور ریٹنگ پھر سے بہتر ہو جائے، ناظرین کی تعداد بھی بڑھ جائے، تو اس وقت یعنی اتنے خراب حالات جب ہوئے تب ترگت الپ کو لایا جا سکتا ہے، یعنی ایک آپشن ہے کہ اس کو لایا جائے تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جیسے گزشتہ سیزن میں جب وزیر عالم شاہ گہاتو سے ملنے جاتا ہے تو وہاں ترگت سے ملتا جلتا ایک شخص پنجرے میں نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد کیسے سوشل میڈیا پر ایک آگ سی لگ گئی تھی، مگر ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ یہ محض دھوکہ بازی ہے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا
ہمارا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ دریرش ارطغرل کے تربت کی آمد کے منتظر ہیں تو یہ انتظار بس انتظار ہی رہنے والا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جائیے۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، مزید بات چیت کل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا گلا بھی آج کچھ ساتھ نہیں دے رہا، لہٰذا آواز کے لیے، خراب آواز کے لیے یا آواز دب جانے کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجئے، ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔